زمزم یعنی زمزم کے پانی کے متعلق کہ اس کو کھڑے ہو کے پینا زیادہ بہتر ہے یا بیٹھ کر پینا، جیسے کہ عام پانی کے آداب میں سے ہے بیٹھ کے پینا زیادہ فضیلت اور بہتر ہے۔ تو یاد رکھیں کہ دو پانی، ایک آب زمزم اور ایک وضو سے بچے ہوئے پانی کے متعلق جو احادیث مبارکہ مروی ہیں، زمزم کے متعلق تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث مروی ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آب زمزم پلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی اس حال میں پیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے۔ اس سے فقہا اور علماء نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے اور یہ مسئلہ نکالا ہے کہ آب زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا افضل اور بہتر ہے، لیکن بعض علماء نے اس سے اختلاف کیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ افضل طریقہ پانی کا یہی ہے کہ بیٹھ کر پیا جائے، چاہے آب زمزم ہو چاہے عام پانی ہو، بیٹھ کر پینا سنت اور افضل ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں جو کھڑے ہو کر پانی پیا ہے، اس کے متعلق وہ علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں ایک آب زمزم کا کنواں، پھر اس کے چاروں طرف جو ہے نا پانی وغیرہ کیچڑ وغیرہ ہوتا تھا اور ایک رش لگی ہوئی ہوتی ہے، اور جب ایسے حال ہو کہ رش لگی ہوئی ہو یا بیٹھنے کی جگہ نہ ہو تو اس وقت عام پانی بھی کھڑے ہو کر پینا جائز ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں پر کھڑے ہو کر آب زمزم پیا، یعنی کہ بہتر یہی ہے کہ بیٹھ کر پیا جائے۔ لیکن دوسرے علماء اس طرف گئے ہیں کہ آب زمزم کا پانی بیٹھ کر پینے بھی جائز، کھڑے ہو کر پینے بھی جائز، لیکن بہتر اور افضل یہی ہے کہ پانی کھڑے ہو کر، بہتر اور افضل یہی ہے کہ آب زمزم کو قبلہ رو ہو کر کھڑے ہو کر پیا جائے۔ اور آب زمزم کو کھڑے ہو کر پینا، اس کے متعلق مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو افضل لکھا ہے۔ آب زمزم کے متعلق ایک یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ عام پانی میں اس کو ملانا جائز ہے یا نہیں۔ تو یاد رکھیں آب زمزم کو جب عام پانی میں ملایا جائے تو اگر عام پانی کی مقدار زیادہ ہو اور آب زمزم کی مقدار کم ہو تب بھی آب زمزم کی جو برکات ہیں وہ اس پانی میں منتقل ہو جاتی ہیں، یہ پانی بھی برکت سے خالی نہیں۔ البتہ اگر آب زمزم زیادہ ہو اور دوسرے پانی کی مقدار کم ہو تو وہ اگر مکس کر دیا جائے، آپس میں ملا دیا جائے تو یہ پورا پانی آب زمزم کے ہی حکم میں ہوتا ہے۔ البتہ جب دوسرا پانی زیادہ ہو، آب زمزم کا پانی کم ہو، یہ آب زمزم کے حکم میں تو نہیں ہوتا لیکن اس کی برکت اس میں بھی منتقل ہو جاتی ہے۔ اب تیسرا مسئلہ آب زمزم کے متعلق کہ کچھ لوگ آب زمزم کو لانے کے بعد اس کو گھر کی ٹینکی میں خالی کر دیتے ہیں، گھر کی ٹینکی میں ڈال دیتے ہیں تاکہ پورے گھر میں یہ برکت کا پانی رہے اور یہ ختم بھی نہ ہو۔ تو اس کے متعلق یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آب زمزم سے غسل یا وضو کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو یاد رکھیں آب زمزم برکت والا پانی ہے، چاہے اس کو پیا جائے چاہے اس کو اپنے جسم پر، چہرے پر یا پورے جسم پر بہایا جائے تب بھی برکت حاصل ہو سکتی ہے، لیکن اس سے کوئی گندگی، کوئی ناپاکی زائل کرنا وہ خلاف ادب ہے، وہ مکروہ ہے۔ اگر غسل جنابت ہے یا ظاہری ناپاکی لگی ہوئی ہے یا کوئی استنجا کر رہا ہے تو اس کو مکروہ لکھا ہے علماء نے کہ آب زمزم برکت والا پانی ہے، اس سے نجاست کو دور کرنا، یا ظاہری نجاست ہو یا باطنی نجاست ہو، اس کو دور کرنا مکروہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص پاک ہو اور ویسے ہی اپنے جسم پر برکت کے لیے آب زمزم کو ڈالنا چاہے تو بالکل آب زمزم کی برکت اس کو حاصل ہوگی، اور اسی طرح اگر وضو کرنا چاہے تو وضو کرنے کی بھی آب زمزم سے اجازت ہے۔ آب زمزم کے ذیل میں یہ بھی یاد رکھیں کہ جو وضو کیا جاتا ہے تو وضو کے بعد بھی جو بچا ہوا پانی ہوتا ہے اس کو کھڑے ہو کر پینا یہ وضو کے آداب میں سے ہے۔ یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کھڑے ہو کر پانی پینے کے بعد فرمایا کہ اسی طرح میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے کہ جب وضو کیا جائے تو وضو سے جو پانی بچ جائے اس کو کھڑے ہو کر پینے بھی جائز ہے اور اس کو بیٹھ کر پینے بھی جائز ہے، اور ایک وضو کے بچے ہوئے پانی کو پینا یہ وضو کے آداب میں سے ہے، فضیلت والا عمل ہے، کرنا چاہیے۔